بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ میرے پاس کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ خشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا مدینے سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو کچھ تھا اسے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے لیکن میرے پاس سفر کے وسائل نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر تم کو لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس زمانے کے طالب علم تھے۔ آج عمرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبی پہنچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی تہمت باندھے ہوئے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ امام مالک ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ احادیث کی روایت کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے، طلباء کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاغذ پر لکھنی شروع کی۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کہ کاش مجھے بھی ان طلباء سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا۔ میں نے وہ تنکا اٹھا لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا، اونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں۔ نہ سیاہی ہے اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا کہ چلو مجھے طلباء کے ساتھ تشبیہ حاصل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کچھ حدیث سنائی۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو میں وہی بیٹھا رہا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا۔ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ یہ جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کر حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر امام مالک رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے۔ کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ نے 123 احادیث سنائی تھی۔ میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔